كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کتاب الجامع باب الزہد والورع، اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. علم دین، علم نافع سیکھنے کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. کل کے درس میں ایک عظیم حدیث جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، اس کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. اور کل کے درس میں بہت تفصیلی وضاحت آپ کے سامنے کی گئی تھی کہ کس طرح سے شریعت اسلامیہ نے کفار، مشرکین، اہل کتاب، یہود و نصارہ کے طریقے، ان کے عادات، ان کے استعمال کی جانے والی چیزیں، ان کی مخالفت کرنے کا ہم کو اور آپ کو حکم دیا ہے. یہاں تک کہ عبادتوں کے اندر بھی، اس کے طریقوں کے اندر بھی ہمیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کا حکم دیا ہے. اب وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کے اس طریقے کو چھوڑ کر کے، اس کو ترک کر کے یہود و نصارہ کے طریقے کو اختیار کرے اور وہ یہ سوچے کہ ترقی کا زینہ اور ترقی کا معراج یہی ہے کہ ہم ان کے طریقوں کو اپنائیں اور ان کے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزاریں. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت میں ہماری کامیابی کا راز پوشیدہ ہے، یہ خبر دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. چنانچہ حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطرہ لأن اليہود والنصارى یؤخرون. دین کا معاملہ اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کریں گے. افطار کرنے میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت ہو جانے کے بعد مزید انتظار نہیں کریں گے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وقت ہو جانے کے بعد بھی یہ کہہ کر کے انتظار کرتے ہیں کہ چلو جب دن بھر 13 گھنٹہ 14 گھنٹہ بھوکے رہ سکتے ہیں تو 5 منٹ اور نہیں بھوکے رہ سکتے ہیں، تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں پوری تحقیق ہو جائے. اس انتظار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کہا یہ فعل اور یہ عمل جو ہے یہ یہود و نصارہ کا عمل ہے. وہ تاخیر کیا کرتے تھے، شک کے اندر پڑے رہتے تھے، کسی بھی عمل میں تعنت کرتے تھے. سورج کے غروب ہونے کا یقین ہو گیا، افطار کر لو. اب اس کے بعد احتیاطاً تھوڑا 2 منٹ رک جاتے ہیں، احتیاطاً تھوڑا 3 منٹ رک جاتے ہیں. اس سے کیا بگڑتا ہے؟ بگڑتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہوتی ہے. اس سے بڑا اور بگاڑ کیا ہو سکتا ہے کہ
کہ ہم دعویٰ تو کریں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے میں احتیاط سے کام لیں، اور یہ ہم کہنے کی کوشش کریں زبان حال سے، زبان قال سے تو نہیں، زبان حال سے، کہ گویا ہم وہ فضیلت عبادتوں کے معاملے میں حاصل کرنا چاہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پیچھے رہ گئے۔ ان کو یہ بات نہیں سوجھی کہ ہم اگر 14 گھنٹہ بھوکے رہے ہیں تو اور 5 منٹ بھوکے رہ جانے میں کیا جان نکل جائے گی کیا؟ لوگ آج کہتے ہیں کہ وہابی جلد باز ہوتے ہیں، دن بھر بھوکا رہ سکتا ہے تو 5 منٹ اور اگر تاخیر کر دے گا تو اس میں کیا بگڑ جائے گا؟ ارے بھائی بگڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، چاہے وہ ایک چھوٹی ہی سنت کیوں نہ ہو، اس کی مخالفت اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو عذاب علیم سے دوچار ہوگا۔ دیکھیے یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے ظہور اور دین کے غلبے کا سبب یہ بتایا کہ تم افطار کرنے میں جلدی کرو۔ جب تک افطار کرنے میں تم جلدی کرتے رہو گے، یعنی وقت ہو جانے کے بعد پھر احتیاط کے لیے رکو گے نہیں، وقت ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، چلو افطار کرو، تو دین تمہارا غالب رہے گا، اس لیے کہ آپ سنت کے اوپر عمل کرنے والے ہوں گے۔ اور جب آدمی کتاب و سنت کے اوپر عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کا حکم دیا، یہود و نصارہ کو منع کیا اور اس بات سے روکا کہ تم اہل کتاب کی مخالفت کرو اور افطار کرنے میں جلدی کرو، اگر چاہتے ہو کہ دین کو غلبہ اور تمکن حاصل ہو تو اس عمل کو اپنانے کی کوشش کرو۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حضرت عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اذا لم يكن لأحدكم الا ثوب یا الا ثوب واحد، کہا تم میں کہ اگر کسی شخص کے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہو، اس کے علاوہ دوسرا کپڑا نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کپڑے کو ازار بنا لے، ازار بنا لے یعنی لنگی بنا لے، اور اس کے علاوہ اس کے پاس کپڑا ہی نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھے گا، صرف لنگی پہن کے نماز پڑھ لے۔ اگر اس کا بدن کھلا ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ کپڑا نہیں ہے اس کے پاس، بحالت مجبوری ایسا جائز ہے، لیکن اس کو پورا اوپر سے لے کے نیچے تک نہ لپیٹے۔ یہود و نصارہ اور کفار کو آپ دیکھیے گا، وہی کپڑا جس کو وہ نیچے لپیٹتے ہیں اسی کو اوپر بھی لپیٹتے ہیں، اسی کپڑے کو۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا اور کہا کہ یہ عمل یہود کا ہے، یہ عمل یہود کا ہے، اس سے کرنے سے تم پرہیز، ویسا کرنے سے تم پرہیز کرو۔ ولا یشتمل اشتمال الیہودی، یہودیوں کی طرح سے کپڑا اوپر سے لے کے نیچے تک نہ لپیٹو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ معاملہ واضح ہے کہ اگر مسلمان آدمی اگرچہ اپنے جسم کے ایک حصے کو کھول کر نماز پڑھے بحالت مجبوری، شریعت کو یہ قبول ہے، لیکن ایک کپڑا نیچے سے لے کر کے اوپر تک لپیٹے اور اس میں یہودیوں کی، اہل کتاب کی مشابہت ہو، شریعت کو یہ قبول نہیں ہے، شریعت کو یہ برداشت نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شریعت کس طرح سے یہود و نصارہ کے معاملے کی مخالفت کر رہی ہے، یہود و نصارہ کے معاملے کی مخالفت کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے دیگر حدیثوں کو آپ اور دیکھیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلت یا اکلت السحر، ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان جو فصل ہے، جو فاصلہ ہے، جو تفریق کرنے والی چیز ہے، وہ سحری کا کھانا ہے، کہ ہم لوگ سحری کھاتے ہیں اور اہل کتاب جو ہے وہ سحری نہیں کھاتے ہیں، بغیر سحری کے وہ روزے رکھتے ہیں۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ دو عبادتوں کے درمیان فصل کرنا، دو عبادتوں کے درمیان فصل کرنا یہ شارع کا مقصود ہے، یہ شارع کا مقصود ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے
اسی لیے اس نے 2 عبادتوں کو یعنی 2 دنوں کے روزے کو اکٹھا کرنے سے منع کیا، بلکہ کہا کہ بیچ میں سحری کھا کر کے کچھ کھا کر کے فاصلہ کرو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کیا کرو فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةٌ، اس لیے کہ سحری میں برکت ہے، اگرچہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ ایک گلاس پانی ہی کیوں نہ ہو، جو کچھ بھی ہو، لیکن سحری کرو۔ سحری کو کبھی بھی ترک نہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان جو فرق ہے وہ فرق کیا ہے؟ سحری کے کھانے کا فرق ہے۔ اسی طرح سے افطار کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابھی آپ کے سامنے گزر چکی ہے۔ اسی طریقے سے ایک خاتون وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، ان کا نام تھا لیلہ، اس خاتون کا نام تھا لیلہ، بشیر ابن خصاصیہ کی اہلیہ تھی۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اردت ان اصوم یومین مواصلۃ، میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں 2 دن لگاتار روزہ رکھوں، یعنی بیچ میں کچھ نہ کھاؤں۔ آج دن میں روزہ شروع کیا، صبح سے دن بھر بھوکے رہے، رات بھر بھوکے رہے، پھر کل دن بھر بھوکے رہیں گے، پھر رات بھر بھوکے رہیں گے، تب جا کر کے افطار کریں گے۔ کہا یہ میں نے ارادہ کیا تھا۔ فمنعنی بشیر، تو بشیر نے مجھے منع کر دیا، صحابی رسول نے مجھے، بشیر ابن خصاصیہ نے مجھ کو منع کر دیا، روک دیا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یفعل ذلک النصارى، یہ کام کون کیا کرتا ہے؟ نصارہ کیا کرتے ہیں، اس لیے تم ایسا نہ کیا کرو کہ تم 2 روزوں کو 2 دن کی عبادتوں کو ایک ساتھ نہ ملاؤ۔ تو شریعت یہاں اس معاملے میں بھی نصارہ کی اور اہل کتاب کی مخالفت کا حکم دیتی ہے اور ہم کو منع کرتی ہے کہ ہم اس سے رک جائیں۔ بلکہ آپ آگے اور دیکھیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو یہود روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نحن احق، پوچھا کہ کیوں آج روزہ رکھتے ہو تم لوگ؟ کہا کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دیا تھا۔ حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کو اللہ رب العالمین نے فرعون کے چنگل سے چھٹکارا عطا کیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے میں آج کے دن کا روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم لوگ بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ یہ مشہور حدیث ہے، آپ سب کو پتا ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، لیکن آپ نے کیا کہا؟ کہا لئن عشت علی قابل، اور سے حدیث سنیے، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا لأصومن التاسع، تو میں 10 کو بھی رکھوں گا روزہ اور 9 کو بھی روزہ رکھوں گا۔ کہا کیوں؟ یہودیوں کی مخالفت میں، یہودیوں کی مخالفت میں 9 کو بھی رکھوں گا 10 کو بھی رکھوں گا، ہے نا؟ دیکھیے کس طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں کس کس مقام کے اوپر یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ یعنی آپ نے یہ عزم مصمم اور پختہ ارادہ کیا، لئن عشت علی قابلین، کہ آنے والا سال اگر میں زندہ رہا تو میں ان یہودیوں کی مخالفت کروں گا اور مخالفت کر کے 9 کو بھی روزہ رکھوں گا، کیونکہ یہ 1 دن روزہ رکھتے ہیں تو میں ان کی مخالفت میں 2 دن روزہ رکھوں گا۔ دیکھیے اس سے کیا پتا چلا کہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ وہ اہل کتاب یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم دیتی ہے ہر معاملے کے اندر۔ اسی طریقے سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب لوگ حج کرتے تھے تو آپ مزدلفہ میں جب رات گزارنے کے لیے رکتے ہیں مزدلفہ میں، ہے نا، 10 تاریخ کے رات کو، تو صبح وہاں سنت کیا ہے کہ فجر کی نماز ادا کی جائے صبح میں، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد تھوڑی دیر کھڑے ہو کر کے دعا کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، اور جیسے صبح کی روشنی پھوٹنے لگے مزدلفہ سے نکل جایا جائے۔ یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے یہ حکم کیوں دیا؟ حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں جب فجر آپ کی نماز آپ نے ادا کی اور کھڑے ہو کر کے دعا کی اور اس کے بعد کہا کہ لوگوں چلو نکلو یہاں سے، سورج نکلنے کا انتظار نہ کرو. آج کل کے زمانے میں لائٹ لگی ہوئی ہے ادھر ادھر، تو کیا دن کیا رات سمجھ میں نہیں آتا ہے، روشنی ہی روشنی جگمگ جگمگ ہر طرف ہے. لیکن اس زمانے میں تاریکی ہوا کرتی تھی، اسی لیے لوگ اور انتظار کرتے تھے کہ بھائی تھوڑا رک کر کے چلیں گے تاکہ راستہ کلیئر ہو جائے، صاف ہو جائے، کہاں پتھر ہے، کہاں گڑھا ہے، کہاں کھال ہے، کہاں ڈھیپ ہے، سب پتا چلے گا. لیکن حضرت عمر ابن خطاب نے کہا نا، جیسے ذرا سی سفیدی رونما ہوئی، کہا چلو. کہا کیوں؟ کہا جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں چلنے کا حکم دیا تھا؟ کہا اس لیے کہ منافقین جب مزدلفہ میں مبیت کرتے تھے تو سورج کے طلوع ہونے تک رکے رہتے تھے اور کہتے تھے اشرق یا سبیر، پہاڑی کو مخاطب کر کے کہتے تھے، سامنے جو سبیر نامی پہاڑی ہے اس کو کہتے تھے اے پہاڑی روشن ہو جا، روشن ہو جا، کئی نغیر، تاکہ ہم یہاں سے نکلیں، جلدی چلیں. تو کیوں نہیں روشن ہوتا ہے؟ پہاڑی کو کہتے تھے. یعنی سورج کی کرن جب تمہارے اوپر پڑے گی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اب سورج طلوع ہو چکا ہے، اب ہم یہاں سے نکلنا شروع کریں گے. تو حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کہ چونکہ مشرکین دیر تک ٹھہرتے تھے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جلدی چلو. اب شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ شریعت کا مجاز دیکھو، اگر کوئی آدمی مزدلفہ میں دیر تک رکے گا تو ثواب ہوگا کہ گناہ ہوگا؟ بولیے بھائی. ثواب ہوتا، ثواب ہوتا، دیر تک رکتا، دیر تک دعا کرتا. لیکن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فائدے کو نہ دیکھا اور آپ نے مخالفت کرنے کا حکم دیا. کہا نہیں، وہ انتظار کرتے ہیں، تم چلو، ہم کو رکنا نہیں ہے، ہم کو ان کا انتظار نہیں کرنا. اور آج کل لوگ فتویٰ پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب دیکھیے آج ہمارے بچے کا جنم دن ہے، برتھ ڈے ہے، ہم لوگ کیک ویک کچھ نہیں کاٹتے ہیں، توبہ استغفار استغفر اللہ ایسا کہتے ہیں. حالانکہ توبہ استغفار کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا، صرف توبہ کہیے. وہ اصل میں ہے استغفار، اس کو مخفف کر کے استفا کر دیا. توبہ استفا، استفا کیا ہے؟ توبہ ہے، استغفار ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ توبہ استفا استغفر اللہ. ہم لوگ کیک وک نہیں کاٹتے ہیں، لیکن ذرا کھانا بنا کر کے اگل بغل میں آزو بازو میں اور 10-15 مسکین کو بھی بلا کر کے کھلا دیں گے کھانا. کیا ہوگا اس میں؟ کیک نہیں کاٹیں گے. کیا کہیے گا آپ؟ مشابہ. ہاں بولیے، مشابہت ہے یا نہیں ہے؟ جی شیخ بالکل. ہاں. ابھی ایک تہوار گزرا جس میں لوگ مٹھائیاں وغیرہ بناتے ہیں اپنے گھر میں. یہ اسی کا تہوار ہے. فصل کٹتی ہے اور کٹنے کے بعد جو نیا چاول وغیرہ اس کی آمدنی ہوتی ہے اس کو کٹا کر کے پسا کر کے اس کا پیٹھا بناتے ہیں، اس کا کاکرا بناتے ہیں، اس کا عرصہ بناتے ہیں، کیا کیا بناتے ہیں، ہے نا. بنا کر کے اس کو لوگ کیا کرتے ہیں؟ کھاتے ہیں. تو اب کیا مسلمان کیا دوسرے سب کے گھروں میں بنتا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جی سب کے گھر میں بنتا ہے. ارے بھائی سوچو ذرا، سمجھو ذرا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. کہ مولوی صاحب کھانے سے منع کر رہے ہیں، ابھی کیوں کھا رہے ہو بھائی؟ سال بھر ہے تمہارے پاس، تم کھاتے رہو، تم کو کون منع کرتا ہے. لیکن ایک مخصوص دن کے اندر اگر وہ کھاتے ہیں تو ہم کو کھانے سے شریعت نے منع کیا ہے. ان کے مخالفت میں یہ چیز جتنا جلدی امت سمجھ جائے گی اس کے حق میں اتنا بہتر ہے. ہاں یہ بھی کہتے ہیں، صحیح کہا آپ نے، میسج لکھا کہ لوگ کہتے بھی ہیں کہ کیا ہی مکرو پیٹھا نیجے نیجے کھائی دے لو، پیٹھا پوٹھے لو نہیں. یہ بھی کہتے ہیں، خود اپنے اپنے کھا گئے، جو بنا تھا مٹھائی لا کر کے ہم کو دیا تک نہیں. غلط ہے، شریعت نے روکا ہے. آپ اپنی جس شریعت کو آپ ماننے والے ہیں اس کے مجاز کو سمجھیے، اس کے مجاز کو سمجھیے. کتنی حدیثیں اب تک ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے.
دیکھیے تو کہاں کہاں پہ ایک ایک قدم پہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ان کی مخالفت کرنے کا یہود و نصارہ اور اہل کتاب اور اسی طرح سے مشرکین کے مخالفت کا حکم دیا ہے. یہاں تک کہ آپ نے مزدلفہ میں کہا کہ وہ لوگ تاخیر کر کے چلتے ہیں، تم لوگ تاخیر مت کرو، جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی یہاں سے نکلو اور چل کر کے جاؤ اور نکلو. اس سے پتہ چلا کہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ وہ یہود و نصارہ کی مخالفت چاہتی ہے. اسی طرح سے دیکھیے ایک اور حدیث ہے، ہم نے کہا نا ان کے استعمال کی چیزوں سے شریعت ہم کو منع کرتی ہے کہ استعمال کی چیز یعنی جس کو وہ استعمال کرتے ہیں اگرچہ وہ عادتاً کیوں نہ ہو اس سے بھی منع کیا ہے، اس سے بھی منع کیا ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ دیکھیے دلیل اس کی کیا ہے. آپ اپنی شریعت کے منشا کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جس کو ہم مانتے ہیں، جس کے اوپر ایمان لاتے ہیں. صحابی رسول حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذی الحلیفہ، ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذی الحلیفہ میں تھے. مدینہ سے 6 میل کی دوری پر مدینہ والوں کا میقات ہے ذی الحلیفہ. جو آدمی مدینہ سے احرام عمرہ یا حج کرنے کی نیت کر کے جانا چاہتا ہے مکہ تو اس کو یہاں سے احرام باندھنا پڑے گا. ذی الحلیفہ سے احرام باندھنے کا مطلب نیت وہاں سے کرنی پڑے گی. احرام کا جو کپڑا ہے وہ چاہے اپنے گھر میں ہوٹل میں پہن لے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بہرحال تو ذی الحلیفہ میں ہم لوگ تھے. رافع ابن خدیج کہتے ہیں فَأَصَابَ النَّاسَ جُوع، لوگوں کو بھوک نے پکڑ لیا، لوگ بھوکے ہو گئے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو کچھ صحابہ شکار پہ نکلے. فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فکلوا، جو خون بہا دے اور جس پر اللہ رب العالمین کا نام لیا گیا ہو اس کو تم کھاؤ، اس کو کھاؤ. لیکن کہا لیس السن ولا الظفر وسأحدثکم عن ذلک، لیکن ناخن سے کاٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، دانت سے کاٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، دانت سے کاٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے. اور میں عنقریب تمہیں اس کی علت کی وضاحت کروں گا تمہارے سامنے. تو کہا علت کیا ہے؟ کہا اما السن، جہاں تک تعلق دانت کا ہے تو فعظم، وہ ایک ہڈی ہے. واما الظفر، اور جہاں تک تعلق ناخن کا ہے تو کہا فمد الحبشہ، حبشی لوگ ناخن سے جانوروں کو ذبح کیا کرتے ہیں، یعنی ان ناخن اتنا تیز رکھتے ہیں کہ گردن وغیرہ میں یا کہیں پہ چبھو کر کے ناخن ان کو مار دیتے ہیں. تو کہا کہ ناخن سے اور ہڈی سے ذبح نہ کرنا، دانت سے ذبح مت کرنا. دانت کا مطلب یہ ہوا کہ دانت سے پکڑ کر کے نہ کاٹنا کسی جانور کو ذبح کرنے کے لیے. ایک تو یہ مطلب ہوا کہ اس کی گردن پکڑ کے دانت سے کاٹ دیا جائے تو وہ کھانا اس کا جائز نہیں ہوگا. اسی طریقے سے کوئی جبڑا ہے کسی جانور کا، ہے نا، جبڑا ہے، یہ جبڑا وہ بھی چھری کی طرح کا ہوتا ہے، ایک دم شیپ بھی اس کا ویسی ہوتا ہے. اب اس کو کوئی لے کے اس سے ذبح کرے تو وہ ذبح بھی درست نہیں ہوگا. اسی طرح سے اگر ناخن چبھو کر کے یا ناخن مار کر کے ناخن سے کاٹ کر کے اگر ذبح کرے تو اس کا کھانا بھی درست نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. کہا کیوں؟ اس لیے کہ یہ حبشہ والوں کی چھری ہے. اور حبشہ والے کون تھے؟ نصارہ تھے. حبشہ کے لوگ نصارہ تھے. صرف نجاشی جو تھے اسحمہ وہ اسلام قبول کیے تھے، جن کا جنازہ غائبانہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ادا کی تھی، جن کا جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ادا کیا تھا. اسی طریقے سے جی شریعت نے دیکھیے کیسے مخالفت کا حکم دیا ہے یہود و نصارہ کے سے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، وفر اللحى، داڑھی کو بڑھاؤ، وحف الشوارب، مونچھوں کو پست کرو، مونچھ بڑے بڑے نہ رکھو بلکہ مونچھ کو پست کرو اور داڑھی کو بڑھاؤ. مسلم کی روایت ہے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جز الشوارب ورخ اللحى، مونچھ کو کترو، مونچھ کو کتر ڈالو، کاٹو، اور داڑھی کو بڑھاؤ. اور وہاں پہ تعلیل کیا، بیان کی، کا خالف المجوس، مجوسیوں کی مخالفت کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو. کیا مخالفت کرنا ہے مجوسیوں کی؟ مجوسیوں کی کیا مخالفت کرنا ہے کہ مجوسی لوگ جو ہے وہ اپنے مونچھ کو بڑھاتے ہیں اور داڑھی کو چھیلتے ہیں، داڑھی چھیل کر کے داڑھی کلین کرتے ہیں اور مونچھ موٹی موٹی رکھتے ہیں. تو کہا کہ ان کی مخالفت کرو. اب غور کیجئے کہ ان تمام معاملوں میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالف اہل کتاب کی، اور اسی طرح سے منافقین کی، اسی طرح سے مشرکین کی مخالفت کا حکم دیا ہے، مشرکین کی مخالفت کا حکم دیا ہے. اسی طریقے سے امام مروزی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سألت ابا عبداللہ، غور سے سنیے روایت، یعنی احمد ابن حنبل، میں نے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سے پوچھا ان حلق القفا، گدی کو حلق کرنے کے تعلق سے. گدی کا حلق کرنے کا کیا مطلب ہے کہ یہ پیچھے کا جو حصہ ہے یہاں کا بال چھیل کر کے، وہ ٹھیک وہ جو آج کل چلتا ہے نا وہ آرمی کٹ، آرمی کٹ، اور کیا کیا کٹ ہے پتہ نہیں، لوگ رکھتے ہیں. کوئی اس طرح سے یہاں پہ گھوڑے کی طرح یا سور کی طرح بال یہاں رکھے رہتا ہے اور باقی ادھر ادھر چھیل دیا. سمجھ رہے ہیں؟ اس سے منع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یا کوئی آدمی ادھر کا قلم جو ہے کنارے سے ایک دم چھوٹا کروا لے اور سامنے کے بال بڑے رکھے، اس سے بھی منع کیا ہے. کہا برابر برابر کٹواؤ، کیونکہ یہ سارے عمل جو ہے یہ اہل کتاب کا عمل ہے، یہودیوں کا عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. امام احمد ابن حنبل سے پوچھا گیا کہ کوئی آدمی اگر اپنے پیچھے کا یعنی یہ گدی کا بال جس کو قفا کہتے ہیں، اگر اس کو چھلوا لے تو کیا حرج ہے اس میں؟ امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ ذاک فعل المجوس، یہ مجوسیوں کا کام ہے جی. اور ومن تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کے ساتھ ساتھ مجوسیوں کے طریقے کو اپنانے سے بھی منع کیا. اور ان سب چھوٹی چھوٹی عادتوں میں دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الیہود والنصارى لا یسبغون، یہود و نصارہ اپنے بالوں کو رنگتے نہیں ہیں، فخالفوہم، تم ان کی مخالفت کرو، تم ان کی مخالفت کرو. ابو داؤد کی روایت ہے. اور صاحب عون المعبود جنہوں نے ابو داؤد کی شرح کی ہے وہ کہتے ہیں کہ والحدیث يدل على ان العلة في شرعیت الخضاب، یہ حدیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے، خضاب کہتے ہیں کلر لگانے کو جی، کالا کلر لگانے کو خضاب نہیں کہتے ہیں، یہ سمجھ لیجئے گا، کالا کلر لگانے سے منع ہے. کہا کہ حدیث خضاب یعنی داڑھی پک گئی ہے یا سر کا بال کسی کا پکا ہوا ہے تو اس کو کسی دوسرے کلر سے بدلنے کی مشروعیت کا جو مدار ہے وہ اہل کتاب کی مخالفت ہے، وہ اہل کتاب کی مخالفت ہے. اور کہتے ہیں ہر چند کے اہل کتاب کی مخالفت ہے وَبِهَذَا يَتَأَكَّدْ استحباب الخضاب، تو اس امت کے لیے خضاب کا لگانا یا لگانے کا حکم جو ہے اقل درجہ جو ہوگا وہ استحباب کا ہوگا، استحباب کا ہوگا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الیہود والنصارى لا یسبغون فخالفوہم، وہ لوگ اپنے بالوں کو اپنے داڑھیوں کو رنگتے نہیں ہیں، تم ان کی مخالفت کرو. اور مخالفت کرنے میں اپنے بال اور داڑھی اگر پک جائیں یا اس میں سفیدی ظاہر ہو جائے تو اس میں مہندی کے کلر سے یا کافی کلر سے اور کوئی کلر سے اس کو رنگ سکتے ہو تاکہ یہود و نصارہ کی اس سلسلے میں مخالفت ہو، یہود و نصارہ کی اس سلسلے میں مخالفت ہو. تو ان تمام حدیثوں سے شریعت کا
مجاز اب سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طرح سے اعمال کے اندر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ چند اور حدیثیں ہیں جس کو انشاءاللہ پھر ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر ان تمام باتوں سے کیا نتیجہ اخذ ہوا اس کو بھی ہم آئندہ کے درس میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے یہ سب باتیں اکٹھا ایک جگہ پہ بیان کرنے کی ضرورت یہ ہے جی کہ اس باب میں جو حدیثیں وارد ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کم اس کا استیاب ہو جائے، ایک مرتبہ وہ حدیثیں نظر سے گزر جائیں، تاکہ کل چل کر کے اگر اس حدیث کی تشریح کرنے کی کسی کو ضرورت پڑے تو کم سے کم 5 باتوں کو یہاں سے لے کر کے آپ آرام سے اس کی تشریح کر سکتے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اور لوگ اس کو بہت آسان سمجھتے تھے، من تشبہ بقوم فہو منہم، ایسا کہہ دیتے تھے، لیکن شریعت نے کہاں مخالفت کی ہے اور کس طرح سے مخالفت کا حکم دیا ہے اس کی وضاحت جب ان حدیثوں کو ہم پڑھیں گے تب جا کر کے پتہ چلے گا۔ اور اس سلسلے میں ہم نے کل بھی بتایا تھا، آج بھی ہم بتا رہے ہیں، بہت مفید کتاب علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی اقتداء الصراط المستقیم لمخالفت اصحاب الجحیم انٹرنیٹ پہ موجود ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، اردو میں اس کا ترجمہ بھی موجود ہے، ہاں پڑوسیوں نے چھاپا ہے اس کو، تو آپ اس کو لے کر کے اس کتاب کو کم سے کم اپنے فرصت کے ایام میں ایک مرتبہ پڑھ جائیے تاکہ یہ مسئلہ پورے طور پر آپ کے سامنے واضح ہو سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ وہ مشرکین جو ہیں وہ یہود و نصارہ کی مشابہت میں ہو جائے گا؟ ہاں مشرکین جیسے ہوتے ہیں، ایک یہود و نصارہ کرسچن وغیرہ ہو گئے، اور مشرکین جو ہیں تو اس سے بھی مخالفت کرنا ہے۔ یہود الگ ہوئے، نصارہ الگ ہوئے۔ یہود وہ لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگرچہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو فالو نہیں کرتے ہیں، ان لوگوں نے اپنی شریعت کو بدل دیا، وہ یہود ہیں، ہے نا۔ اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ نصارہ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ کی شریعت کو بھی ان لوگوں نے باقی نہیں رکھا، انجیل کو بھی ان لوگوں نے بدل دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہود و نصارہ ہوئے۔ اور مشرکین جو ہوئے وہ بت پرست لوگ ہوئے، جی جی، بت پرست لوگ ہوئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے وقت مکے میں موجود تھے، یہ مشرکین۔ اور آج کل کے زمانے میں یہ مشرکین، عام مشرکین جو یہود و نصارہ نہیں ہیں، تو اس کی بھی مشابہت سے بچنا ہے؟ کیوں نہیں؟ جی جی، جزاک اللہ، سمجھ گئے۔ جی اور کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ ایک وہ کتاب کا نام پھر سے بول دیجیے نا۔ اقتداء الصراط المستقیم لمخالفت اصحاب الجحیم، یہ عربی میں کتاب ہے، اردو میں یہ کتاب کس نام سے چھپی ہے؟ ایک سیکنڈ ذرا دیکھ لو۔ مخالفت اصحاب الجحیم، راہ حق کے تقاضے، ہے نا۔ اردو میں اسی کتاب کا جو ترجمہ ہے اقتداء الصراط المستقیم کا ترجمہ راہ حق کے تقاضے اس نام سے چھپی ہے۔ مصنف شیخ الاسلام ابن تیمیہ۔ ہاں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مصنف ہے، اور مترجم کون ہے یہ تو معلوم نہیں، لیکن دارالکتاب السلفیہ نے اس کو شائع کیا ہے، مکتبہ سلفیہ لاہور نے اس کو چھاپا ہے۔ شیخ اگر گروپ میں لکھ کر دے تو اچھا رہے گا اس کتاب کا نام۔ ٹھیک ہے، لکھ کے بھیجوا دیں، کوئی لکھ دیجیے جی۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹائپ کر دیں گے گروپ میں۔
اچھا، کل کے درس میں کسی نے سوال کیا تھا جی نماز کے متعلق. جی شیخ، دوہا نماز. ہاں، نماز ضحیٰ کے متعلق آپ ہی نے کیا تھا نا؟ جی شیخ. ہاں، تو اس وقت دیکھیے جی 3 نمازیں ہیں، اس کی تحقیق ہم نے کی. اس وقت 3 نمازیں ہیں. کتنی نمازیں؟ 3 نماز. کون کون نماز؟ سب سے پہلی نماز ہے جو ممنوع وقت کے ختم ہونے کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے. ممنوع وقت یعنی سورج جس وقت طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور فجر نماز ادا کرنے کے بعد کے وقت سے لے کر کے سورج کے طلوع ہونے کے وقت تک، ہے نا، یہاں تک کہ جی. سورج پورے طور پہ طلوع ہو جائے. تو اس وقت سورج جب طلوع ہوا نا جیسے، تو طلوع شمس کے 15 منٹ کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے. اس نماز کو کہا جاتا ہے اشراق. کیا کہا جاتا ہے؟ اشراق. اشراق کی نماز. اور یہ نماز کا وقت اس وقت سے چلتا ہے یہاں تک کہ ضحیٰ کی نماز کا وقت ہو جائے. اور ضحیٰ کی نماز کا وقت ہوتا ہے طلوع شمس کے 1 گھنٹہ کے بعد. تو گویا سمجھیے اشراق کی نماز کا وقت کتنا دیر رہا؟ 45 منٹس. 45 منٹس. اب اس کے بعد 45 منٹ کے بعد جو وقت ہوگا وہ کیا ہوگا؟ کون سی نماز کا وقت ہوگا؟ دوہا. ضحیٰ کی نماز کا وقت ہوگا. اور اس کے بعد طلوع شمس کے 2.5 گھنٹہ کے بعد، یعنی 15 منٹ آپ نکال دیجئے کس کا؟ اشراق کی نماز کا وقت ہونے میں، اور اس کے بعد 1 گھنٹہ نکال دیجئے اس میں ضحیٰ کی نماز کے وقت میں. تو پھر جب طلوع شمس کا 2.5 گھنٹہ گزر جاتا ہے تو اس کے بعد نماز شروع ہوتا ہے، نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اوابین. کون سی نماز؟ اوابین کی نماز. زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا زید ابن ارقم نے کچھ لوگوں کو چاشت کے وقت نماز پڑھتے دیکھا. تو کہا یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ نماز اس وقت کے بجائے دوسرے وقت میں پڑھنا افضل ہے. بے شک اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوابین یعنی اطاعت گزار اور توبہ کرنے والے لوگ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے لوگوں کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب گرمی سے اونٹ کے دودھ چھڑائے جانے والے بچوں کے پاؤں جلنے لگتے ہیں. چونکہ اونٹ کا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کا تلوا جو ہے نرم ہوتا ہے، تو جب دھوپ تھوڑی سی تیز ہوتی ہے 10-11 بجے اور اس سے پہلے کا تھوڑا سا وقت، تو اس وقت اس کا پاؤں ریت میں جلنے لگتا ہے. تو یہی وہ وقت ہے جو اوابین کے نماز کا وقت ہے، طلوع شمس کے 2.5 گھنٹہ کے بعد. سمجھ گیا؟ جی شیخ، لیکن آخری وقت کب تک رہے گا؟ مطلب ظہر سے پہلے کب تک پڑھنا ہے؟ یہاں تک کہ زوال ہو جائے، یعنی سورج ایک دم سر پہ آ کے کھڑا ہو گیا تو اب نہیں پڑھنی ہے نماز. جی. اور یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے. جیسے سورج ڈھلا تو پھر ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا. شیخ فجر کی نماز سے لے کر طلوع شمس تک کی جو ذکر و اذکار ہوتی ہے، مطلب اشراق کی نماز تک کے درمیان کے جو ذکر و اذکار کے جو اللہ کے نبی نے فضیلت بتائی ہے وہ ایک بار دہرا دیجیے نا. عمرے کا ثواب ہے اس کو. بعض روایتوں میں ایک حج کا ثواب ہے. جو آدمی اسی جگہ پر بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کرے، تلاوت قرآن مجید کرے، ادھر ادھر کی باتیں کسی سے نہ کرے، تو اس کو ایک مکمل حج کا یا مکمل عمرے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. جی شیخ، حج یا عمرہ یا پھر بوتھ ہے یا پھر سنگل ہے؟ یہی کنفیوژن تھی. دونوں الگ الگ روایتیں ہیں، واللہ اعلم. تینوں نماز پڑھ سکتے ہیں یا ایک ہی کافی؟ کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھے تینوں.
لیکن شیخ کہتے ہیں کہ کوئی ایک ہی پڑھے تو مطلب جی کوئی ایک ہی پڑھے تو دوسرے سے کفایت کر جائے گا، یہ بھی قول ہے۔ جی جی لیکن شیخ بول رہے تھے کہ اوابین اور چاس دونوں ایک ہی نماز ہوتا ہے۔ ارے بھائی یہ تینوں ایک ہی نماز ہے، سمجھ گئے؟ یہ جی تینوں سر، ایک ہی نماز ہے۔ سورج طلوع ہونے کے آدھا گھنٹہ کے بعد پڑھیے گا تو اشراق ہوگا، 1 گھنٹے کے بعد پڑھیے گا تو وہی ضحیٰ ہو جائے گا، اور 2.5 گھنٹے کے بعد پڑھیے گا تو وہی کیا ہو جائے گا؟ اوابین کی نماز ہو جائے گی۔ اس کا الگ الگ ثواب ہے کیا؟ اب ہم کتاب الصلاۃ تو نہیں پڑھا رہے ہیں، ایک جواب انہوں نے پوچھا تھا وہ ہم نے دے دیا، اب ثواب واللہ عالم۔ جی شیخ، ٹھیک ہے پھر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا